مسجد کی جو اندر کی زندگی ہے وہ صرف 25% ہے. جو مسجد کی باہر کی زندگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ مسجد کی جو باہر کی زندگی ہے مسجد کی اندر کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں، جو مسجد کی اندر کی زندگی ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اب مسجد کی اندر کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ انڈیویجول عبادات ہے، آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، انسان کی انفرادی عبادات ہے. اس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے. یہ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. لیکن ان کا تعلق مسجد کی باہر کی زندگی کے ساتھ بالکل نہیں ہے. مسجد کی باہر کی زندگی، بہت سارے دیندار لوگ ایسے ہیں جو نمازوں میں بھی بڑے پختہ ہوں گے، روزوں میں پختہ ہوں گے، قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے، لیکن باہر کی زندگی اس میں بالکل صفر ہوں گے. تو وہ پورے ایمان پہ نہیں ہوں گے. پورے ایمان پہ وہ ہے، پورے دین پہ وہ ہے جس کی زندگی 100% آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہو. اب مسجد کے باہر کی زندگی 75% کیا ہے؟ اس میں 75% میں سب سے زیادہ آپ کے معاملات، معیشت، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق، آپ کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، ہمسایوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، یہ چیزیں شامل ہیں. اب ایک نمازی ہے لیکن ہمسائے کو کیا تکلیف ہے، کس بیماری میں ہے، کیا پریشانی میں ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں. مہینوں، سال، 2 سال، 10 سال گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون رہ رہا ہے. اسے کامیابی نہیں کہیں گے بلکہ یہ ناکامی ہے. دین اسلام یہ ایک امت بنانے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، فرد واحد پہ محنت نہیں کی، امت بنائی. اس کی مثال ہمیں ہجرت کے موقع پہ ملتی. انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے نچھاور کر دیا. اپنی آدھا کاروبار، ایک گھر، 2 گھر ہیں تو ایک گھر، ہر چیز انصار کے سامنے، انصار نے مہاجرین کے سامنے رکھ دی. یہ سب آپ کا ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ جو باہر کی زندگی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور سب سے زیادہ فوکس کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہ جو 75% ہے یہ حقوق العباد ہے. اور حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے. حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا حق آپ کے ذمہ ہے. اور میں نے کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور نیکیوں کا انبار لے کے، پہاڑوں جیسی نیکی. اس میں حدیث میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ مفلس کون؟ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مفلس کون؟ کہا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کا مفہوم ہے کہ جو پہاڑوں جیسی نیکی لے کر آئے گا، لیکن جب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی کا حق دینا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، تو وہ الٹے گناہ نیکیوں سے تبدیل ہوتے پہاڑوں جیسے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ 75% پہ بہت فوکس کرنا ہے. اپنے دل کو بڑا کرنا ہے، لوگوں کا خیال کرنا ہے. اس کی محنت ہے، مشقت ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو عادی کرنا پڑتا ہے. ہم خود پروٹوکول کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ پروٹوکول دیں. میں کسی سے حال کیوں پوچھوں؟ کوئی سلام نہیں لے رہا راہ چلتے میں تو ہماری اکڑ اس سے زیادہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں میں کیوں لوں جی، اس نے لیا سلام تو میں کیوں لوں. ایک دوست ہے، وہ کسی مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے پریشان ہو، آپ سے سلام نہ لے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یار دیکھو اس میں تو اکڑ آ گئی، اور ہو سکتا ہے 10 دن بھی آپ سلام نہ کریں، وہ بیچارہ پریشان ہو، آپ اس کی پریشانی ہی نہ پوچھیں. تو اس لیے اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا.